شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 26 روزے مکمل کر لیے اور 27ویں تراویح بھی ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح سے تو نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا اسی طرح سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول بھی فرما، آمین. معزز سامعین، 25ویں پارے کا مختصر خلاصہ اور آگے انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے کے حوالے سے بات ہوگی. 25ویں پارے کی سورت، اس کا نام سورہ شورا ہے اور اس کی آیت نمبر 25 سے 28 تک اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے بارے میں بات بیان فرمائی ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا بھی ہے. اللہ رب العالمین بندوں کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جب بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے معافی بھی نہیں مانگتا اور اپنی ضروریات بھی نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. مخلوق کا معاملہ ایسا نہیں ہے. مخلوق سے اگر مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے اور اپنی ضرورتوں کو مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے، آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری جنگل میں تھی اور وہ اس سے گم ہو گئی. ایک آدمی اپنی سواری لے کر کے جنگل میں چلا جاتا ہے اور اس پر اس کا سامان ہوتا ہے، ضروریات زندگی ہوتی ہیں، بس وہی سب کچھ اس کا ہے، اور یکایک اس کی سواری جب گم ہو جاتی ہے، اب وہ آدمی جس کا سب کچھ اسی پر تھا اب وہ کتنا پریشان ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ آدمی اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو کر کے بیٹھا بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو میں تباہ ہو گیا، میرے کھانے پینے کی چیز بھی اسی میں تھی، اب اس اتنے گھنے بیابان میں مجھے کون ملنے کے لیے آئے گا اور میں کہاں سے راستہ حاصل کروں گا اور مجھے کہاں سے کھانے پینے کی اشیاء ملے گی. آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جنگل میں اس کی سواری گم ہو جاتی ہے اور اسی پر اس کا کھانا پینا تھا، وہ اس سے مایوس ہو گیا اور ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ گیا اپنی موت کا انتظار کرنے کے لیے. وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا. اسی حالت میں اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے اس کی لگام پکڑی اور مارے خوشی کے کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. الٹا کہنے لگا. اتنی خوشی اس کو ہو گئی کہ وہ خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کو ہی اپنا بندہ کہہ بیٹھا اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ بیٹھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جس قدر خوشی ہوئی ہے
اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ اس کی خوشی کی وجہ سے اس کے حواس، اس کی عقل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو بول رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے، اس قدر خوشی اس کی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اس آدمی کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اسی طرح سے دل لگانا چاہیے جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے، یعنی ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ان بچے کچھ دنوں میں اس قدر توبہ کریں، اس قدر معافی مانگے کہ ہمارے ان دونوں آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ کم از کم بہے، اور یہ ایک آنسو کا قطرہ دنیا میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ کے نظر میں اس کی اتنی قیمت ہے کہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہمارے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ معزز سامعین، آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی ہے، بہت ہی اچھی بات اللہ نے فرمائی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو یہ چڑ گئے اور بلکہ خوش ہونے لگے۔ اس کی کیا تفصیل ہے، اصل میں یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ ابن اسحاق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا کافر ہے، اور اتنا بڑا کافر ہے اس کے اندر اتنی جہالت تھی کہ اپنی جہالت کی بنیاد پہ کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جہنم کے نگران فرشتے ان کی تعداد 19 ہیں، اور اس کے بیٹوں کی تعداد بھی 19 تھی۔ یہ کہتا تھا کہ ہم 20 ہیں اس کو ملا کر کے، اور فرشتے 19 ہیں، ہم 19 فرشتوں کو جہنم میں ڈھکیل کر کے ہم جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ اس طرح کی وہ بے وقوفی والی باتیں کرتا تھا، یعنی اسلام کا مذاق اڑاتا تھا اور اس میں بہت آگے تھا۔ ولید بن مغیرہ اللہ نے اس کو بہت ساری اولادیں دی تھی۔ مسجد میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نضر بن حارث یہ ایک اور بدبخت یہ مسجد میں آیا اور وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس مجلس میں قریش کے اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جب گفتگو شروع کی تو نضر بن حارث نے اعتراض کیا۔ یہ نضر بن حارث جو ابھی آ کر کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتراض کرنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا، اس کو لاجواب کر دیا۔ پھر آپ نے نضر کو اور دیگر مکہ کے کافروں کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی جہنم تمہیں سے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے سلگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ جہنم میں لکڑی کی جگہ یہی لوگ ہوں گے۔ کون؟ بتوں کی پوجا کرنے والے، اور جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ بت بھی۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی، کہا انتم لہا واردون، تم وہاں پر حاضر ہوں گے۔ جب یہ بات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پر ایک عبداللہ نامی شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر کے مکہ والوں کو، قریشیوں کو دو ٹوک سنا کر کے جا رہے تھے، تو وہاں پر ایک اور آدمی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ آیا اور بیٹھ گیا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نضر بن حارث ابن عبد المطلب کے سامنے نہ کھڑا ہو نہ سکا نہ بیٹھ سکا، یعنی نضر بن حارث یہ ایک بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی سنائی ہے
کہ وہ کچھ بھی بول نہ سکا. ابن عبد المطلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیا ہے جس کا جواب ہم قریشیوں کے پاس نہیں ہے. ہم میں سے کسی نے یہ جواب اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم اور تمہارے تمام معبود جہنم میں جلو گے. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. ابھی آیا تھا عبداللہ زبعارہ تمیمی، یہ کہنے لگا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بات کہی ہے. اس پر اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، یا میری بات ان تک پہنچاؤ اور جو انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں جہنم میں کہا ہے اس کا جواب دو. اب دیکھیے جواب کیا دیتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ان سے ضرور جھگڑا کروں گا. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا یہ تو پوچھو کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ یعنی اللہ کے علاوہ دنیا میں جن کی بھی پوجا ہوتی ہے کیا وہ سب اپنے عبادت گزاروں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہ سارے بت جلیں گے جہنم میں؟ ایسا ہوگا؟ اور پھر اب دیکھیے یہ اس نے جواب کیا دیا. کہنے لگا ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہودی اللہ کے ایک نبی عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی اللہ کے ایک نبی ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے ساتھ جہنم میں جلو گے. تو بتاؤ کیا فرشتے اور اللہ کے نبی عزیر اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی ماں مریم کیا یہ سب بھی جہنم میں جلیں گے؟ نعوذ باللہ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس نے جواب دیا ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، جب اس نے یہ بات کہی تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوش ہوئے اور اس کو شاباشی دینے لگے کہ کوئی تو ہے ہم میں ایسا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کل من احب ان يعبد من دون اللہ فهو ما من عبده انهم انما الشیاطین ومن امرتهم بعبادته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں مشرکین کفار تو جلیں گے اور ان کے ساتھ ان کے صرف وہ معبود جلیں گے جو اپنی زندگی میں اور جنہوں نے خود جو ہے لوگوں کو اپنی عبادت کروانے کا حکم دیا ہو، وہ نہیں جن کو زبردستی لوگوں نے معبود بنایا ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کی عبادت ہوتی رہی اور وہ خاموش رہے. یہ کاہن، نجومی اور آج کے حساب سے یہ بڑے بڑے سجادہ نشی، گدی نشی جو اپنے پیر پڑواتے ہیں، اپنے سجدے کرواتے ہیں، یہ سب جہنم میں جلیں گے. جو اپنی رضامندی کے ساتھ لوگوں کو اپنی عبادت کرواتے ہیں، اپنے سجدے کرواتے ہیں اور اپنے سامنے جھکاتے ہیں، ایسے سارے کے سارے اپنے عابدوں کے ساتھ، اپنے ان پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. دیکھیے کتنی اچھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے تکی بات کا جواب دے دیا کہ عزیر، عیسیٰ، مریم، فرشتے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی عبادت ہو. یہ تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے لیکن لوگوں نے ان کو زبردستی معبود بنا لیا. اب جانے والے وہ ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش رہے. ہمارے یہاں جن کو ہم نے سروں پر بٹھا لیا ہے، جن کو ہم سجادہ نشی یا گدی نشی کہتے ہیں اور جس کے آنے پر لوگ اس کے گھٹنے میں جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ، احترامی سجدہ یا محبت کا سجدہ، یقین مانیے یہ اس عبادت گزار عابد اور یہ جو اپنے سجدے کروا رہا ہے یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے کیونکہ دونوں نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا اس بدبخت کا جس نے چالاکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا چاہا. اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ دخان ہے اور سورہ دخان میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، آیت کا نمبر 29 ہے. فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. بنی اسرائیل جب مرے یہ اتنے برے تھے، اتنے بدبخت تھے کہ ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اس کے تعلق سے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں ہاں مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور عمل اوپر جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک دروازہ آسمان میں ہے، اوپر سے جو ہمارا رزق آتا ہے اس کے لیے وہ دروازہ ہے، اور جو ہمارا عمل نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کے لیے وہ دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک دروازہ ہے، اس سے رزق نیچے آتا ہے، عمل اوپر جاتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کا عمل اوپر نہیں جاتا، اس کا رزق نیچے نہیں آتا۔ آسمان روتا ہے کہ اب کسی مومن کا عمل، یہ جو دروازہ اس کے حصے کا تھا، مومن کا عمل اوپر نہیں آ رہا، نیک عمل اوپر نہیں آ رہا، آسمان اس پر روتا ہے۔ اور زمین روتی ہے کہ مومن کا رزق نیچے نہیں آ رہا، چونکہ وہ مر کے زمین کے نیچے چلا گیا تو زمین بھی روتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل انہوں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے آسمان و زمین روئیں۔ یعنی انسانوں میں، انسان کے مرنے پر انسان تو روتے ہی ہیں، لیکن کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان و زمین بھی ان پر روتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم کہ ان کی کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ نے فرمایا نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان پر روئی، یعنی آسمان و زمین کو ان کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں اتنا برا نہیں بننا چاہیے کہ آسمان و زمین ہم پر نہ روئیں۔ آسمان و زمین تو دور کی بات، آج ہمارے پاس برائی اتنی زیادہ ہے، ہم نے برائی میں ماسٹر کر لیا ہے، اور اتنے برے ہو گئے ہیں، اتنے برے ہو گئے ہیں، ہمارے مرنے کی دیر ہے، لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا فلاں آدمی مر گیا، بہت ہی گھٹیا آدمی تھا، اچھا ہوا مر گیا، جان چھٹی۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے۔ زمین و آسمان تو دور کی بات، انسان میں نہیں روتے۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مر جانے سے ان کے اپنے رشتہ دار بھی نہیں روتے۔ تو آدمی کو نیک بننا چاہیے تاکہ زمین اور آسمان بھی ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارش کریں، فرشتے بھی اللہ کے سامنے دعا کریں، اور اللہ رب العالمین رحمت نازل کرے ہمارے مرنے کے بعد بھی۔ آگے چل کر کے 26واں پارہ ہے، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے بات بیان فرمائی، فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں جو اس کو تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں ڈھوتی ہیں اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہیں، وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو پیٹ میں ڈھونا اور اس کو دودھ چھڑانا، ان دونوں کی مدت اللہ نے فرمایا 30 مہینے ہیں، 30 مہینے ہیں۔ یہاں پر ذرا دیکھیں کہ عورت جب اپنے پیٹ میں اپنی کوکھ میں بچے کو ڈھوتی ہے، 9 مہینے ڈھوتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کا حکم ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے۔ قرآن کا اصول ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 مکمل سال پلائے جائیں۔ ہمارے پاس جو ہے فقہ حنفی ہے، کوئی اور فقہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں 2 سال سے زیادہ احتیاطاً 2.5 سال پلایا جا سکتا ہے احتیاط کے طور پر، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو سارے احتیاط معلوم ہیں۔ اللہ نے کہا 2 سال تو مکمل 2 سال، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم البتہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے تعلق سے دلیل موجود ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 30 مہینے اس کی مدت ہے، یہ 9 مہینے اور یہ 2 سال 24 مہینے، تو یہ تو زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 30 مہینے۔ اس کا مطلب یہ ہے 2 سال تو دودھ کے نکال دیے جائیں، 24 مہینے تو بچتے ہیں 6 مہینے، اور اللہ رب العالمین کے جو قوانین ہیں ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچے کی جنم ہو سکتا ہے، پیدائش ہو سکتی ہے، 6 مہینے میں بھی عورت جو ہے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے یہ اصول ہے۔ اس کے تعلق سے آئیے صحابہ کے کچھ آثار ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
محمد بن اسحاق بن یسار نے یعجہ بن عبداللہ جوہنی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شخص نے جوہینیہ قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی، ایک آدمی نے ایک جوہینیہ قبیلے کی عورت سے شادی کر لی، تو اس نے پورے 6 مہینے کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کے یہاں اولاد ہوئی۔ اس عورت کا شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں اس کا ذکر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہ واقعہ بڑا اچھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بلایا تو وہ اپنے بچے کو لے کر کے آئی، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر اس کے شوہر نے شک کیا تو اس کی بہن رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ میری جو بہن ہے یہ اپنے شوہر کے ساتھ امانت دار ہے، کبھی اس کے ساتھ اس نے خیانت نہیں کی، یعنی کبھی گناہ کا کام اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کوئی خیانت اور چوری کا کام نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، بدکاری نہیں کی۔ خامخواہ اس کا شوہر جو ہے اس کی اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے کہ بچہ 6 مہینے میں کیسے پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کو بلایا اور اس نے بھی قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں سے اپنے شوہر کے سوا اور کسی نے میرے ساتھ اختلاط نہیں کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا، جو چاہے گا، میں وہ اس پر راضی ہوں۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی، اب کیس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ہے، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس وقت یہ ساری باتیں ان کو معلوم نہیں تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، کہا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی زنا کی حد اس کے پر لگائی جائے۔ چنانچہ اس عورت کو لوگ جو ہے رجم کرنے لگے، یعنی سنسار کرنے لگے، پتھروں سے مارنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا، علی کیوں نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کا یہ فرمان آپ نے نہیں سنا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس کا ڈھونا اور اس کا دودھ پلانا اس کی مدت 30 مہینے ہیں، اور اس طرح حمل کے لیے 6 مہینے بچتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو فوراً کہا کہ اس عورت کو سنسار نہ کرو، اس کو سزا نہ دو، جاؤ اس کی سزا روکو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک اس کو روکا جاتا وہ عورت مر چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر کے سنایا۔ اب جو وہ بچہ اس آدمی کے پاس آیا بیوی کے مر جانے کے بعد، اب وہ بچے کو ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم اتنا ہو بہو بچہ یہ تو میرا ہی ہے، اس کی شکل و صورت میری ہی طرح ہے۔ اور اس وقت جب اس نے یہ بات کہی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھا لی، مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کی جان لے لی جھوٹا الزام لگا کر کے، اور اللہ رب العالمین نے بدلہ اس طرح لیا کہ اس کے چہرے پر گوشت کھانے والا ایک پھوڑا نکل آیا۔ وہ پھوڑا ایسا تھا کہ اس کے چہرے کا گوشت کھاتا رہا، اس کا چہرہ چھوٹا ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ ختم ہو گیا اور وہ آدمی مر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس کو عذاب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ 6 مہینے میں کسی نے بچے کو جنم دے دیا، شادی کے بالکل 6 مہینے بعد یا 7 مہینے میں، تو یہ درست ہے، بالکل یہ فطرت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ محمد ہے، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم مالدار ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، تو قریب ہے کہ تم جو ہے زمین میں فساد بھی مچاؤ گے اور رشتہ داری کو توڑ دو گے، رشتوں کا خیال نہیں کرو گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس آیت کے تفسیر کے طور پر آپ کے سامنے چند ایک حدیث میں رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ قامت الرحم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، جب ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کر دی تو رشتہ داری یہ کھڑی ہو گئی، اور پھر اس نے اللہ سے کہا بحق الرحمن قال له مہ، اس نے اللہ رب العالمین کے عرش کو چمٹ کر کے کہا کہ اللہ میری بھی عزت ہونی چاہیے، میری کوئی شان ہونی چاہیے، میرا باقاعدہ اہتمام ہو، میری قدر ہو، میں رشتہ داری ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا مقام العائد، اس نے کہا، رشتہ داری نے اللہ سے کہا ھذا مقام العائد بک من القطیع، اللہ رب العالمین جو مجھے کاٹ دے، یعنی رشتہ داری کو خراب کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ برا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ختم کر دے، اس کا کچھ برا انجام ہونا چاہیے، میری اہمیت ہے تیری نظر میں، لہٰذا جو رشتہ داری کو توڑے گا اس کی کیا سزا ہوگی، اللہ آج مجھے کوئی وعدہ دے۔ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری سے کہا اللہ ترضینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، قالت بلا یا ربی قال فذلک لک، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے ہی کاٹ دوں گا۔ پھر رشتہ داری نے کہا ہاں اللہ یہ میرے لیے میری شان کے مطابق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تیرے ہی لیے ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو رشتہ داروں سے برے ہو جاتے ہیں، اور رشتہ داری کے معاملے میں ہم اتنے کچے ہو چکے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ ہمارے نخرے زیادہ ہیں۔ کوئی اجنبی ہو اس کے ساتھ ہم اچھے سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں۔ لیکن راستہ چلتا آدمی اس کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، وہ مل جائے تو اس کو پوری عزت دیتے ہیں، خوب عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے، جہاں رشتہ داری کو اتنی اہمیت دی گئی ہے وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے رشتہ داری کو بالکل ہی بھلا دیا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب احرى ان يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، ظلم اور رشتہ داری کو توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو شخص رشتہ داری میں اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں میں یاد رکھے سب سے پہلے ماں باپ کا رشتہ آتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بعد میں پھر محلے داری کیجئے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے رشتہ داروں کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اور محلے کے ساتھ، قوم کے ساتھ ہمارا سلوک اتنا اچھا، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ماں باپ ناراض ہے گھر میں، بھائی بہنوں سے رشتہ، بیوی کے ساتھ رشتہ مضبوط، شوہر کے ساتھ رشتہ مضبوط، یہ رشتے جو سب سے قریب ہیں، سب سے پہلے ہیں، ان کا خیال رکھیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اور ایک آئیے اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ النساء فی الاجل والزیادہ فی الرزق فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہوں کہ اس کو خوب برکت ملے، عمر بھی بڑھ جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ رب العالمین اس کی عمر میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، آج کل ہمارے پاس ایک ڈائلاگ ہے جس کو شیطان نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت پارسا ہیں، بہت نیک ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں، ہمارے رشتہ دار ہی خراب ہیں۔ یاد رکھیے ہر ایک کا یہی پلڑا ہے، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے۔ ہم رشتہ داروں سے پوچھنے جائیں گے تو ان کا بھی یہی رونا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، اور ہم سے پوچھا جائے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا رونا ہے، لیکن ہمارے لیے سمجھداری کی بات کیا ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کریں۔ حدیثیں تو بتا دی گئی ہمیں، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش سے چمٹ گئی۔ ولیس الواصل بالمکافی، اور رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں
کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو تم اچھا سلوک کرو گے. یہ تو بدلہ ہوا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں گے. یہ بدلہ ہے، یہ رشتہ داری کو جوڑنا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، برابری میں رشتہ قائم رکھنا یہ تو کوئی قائم رکھنا نہیں ہوا. فإن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله، رشتہ داری کو جوڑنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹنا چاہیں، وہ ہم سے بات نہ کرنا چاہیں، ہمیں منہ تک نہ لگائیں، پھر بھی ہم جا کر کے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے بات کر لیں. یہ ہے اصل دل گردے کی بات، اور اسی کو احادیث میں مانگا گیا ہے، اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اگرچہ کہ 100% ان کی غلطی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں فرماتے کہ تم ان کی غلطیوں کے حساب سے ان سے دور رہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر کے رشتہ داری کو مضبوط کرو. تو یاد رہے ہمارے جو بھی رشتہ دار، خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھا یا کوئی بھی رشتہ دار اگر ہم سے ناراض ہیں، ہم ان سے ناراض ہیں، تو یہ رمضان المبارک کے اختتام سے پہلے ہمیں ان سے جو ہے درگزر کر لینا چاہیے. یہ جو آپس میں چپقلش ہے اس کو ختم کر لینا چاہیے. دیکھیے یہ گھریلو مسائل ہیں کہ ہم کسی سے ناراض، کوئی ہم سے ناراض، یہ عام بات ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. جہاں 4 برتن ہو وہاں کھنکنے کی آواز تو ضرور آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ساری زندگی ان کے ساتھ بغض رکھ کر کے بیٹھ جائیں. بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل بڑا کر کے آگے جانا چاہیے اور دل سے معاف کر دینا چاہیے. اور پھر بلکہ سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ ایک مومن، ایک موحد، اہل توحید، ایک سلفی، ایک اہل حدیث، اس کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ جائے اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جا کر کے کہے کہ دیکھو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں بھی انسان ہوں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں. آپ کی جو بھی ہے میرے دل میں کچھ بغض نہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، لہٰذا یہاں سے ہم اپنی رشتہ داری کو مضبوط کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. تو رشتہ داری کو بہت ضروری ہے کہ رشتہ داری میں ہم اچھے ہوں. وہ حدیث آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو ہر انسان کا عمل اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک کے اور ایک اس کے جو اپنے رشتہ داری میں سے کسی رشتہ دار کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے. جس کا رشتہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط نہیں، اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں. لہٰذا ہم اور آپ ہرگز اس معاملے میں ڈھیل نہیں چھوڑ سکتے. یہاں پیر اور جمعرات نہیں، سال ہاں سال گزر جا رہے ہیں اور ہمارے سال ہاں سال کے عمر دنیا ہی میں رہ گئے ہیں، آسمان پر نہیں پہنچ رہے اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں. شرک تو کبیرہ گناہ ہے، خبیث ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن یہ ایک اور گناہ بھی جو ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں گھر بنا چکا ہے، اس کو بھی نکال کر کے باہر پھینکیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کو قیامت کے دن اس طرح رکھا جائے گا، یعنی رشتہ داری کو، کہ اس کے لیے چرخے کے تکلے کی طرح تکلا ہوگا اور وہ فصیح بلیغ زبان سے گفتگو کرے گا. اللہ اکبر. رشتہ داری کا باقاعدہ چہرہ ہوگا اور وہ بات کرے گی رشتہ داری اور گفتگو کرے گی. تو جس نے اسے ملایا ہے وہ اسے ملائے گا اور جس نے اسے کاٹا وہ بھی اسے کاٹ دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خطرناک بات بیان فرمائی ہے کہ رشتہ داریاں کل قیامت کے دن ہمارے جسموں کو بھی کاٹ دے گی اور ہمارے اعمال بھی کاٹ دے گی جو ہم نے تھوڑے بہت کی ہیں. ایک اور حدیث سنتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، لہٰذا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. رحم رحمان کی شاخ ہے. اللہ اکبر. رشتہ داری اللہ کی شاخ ہے، اللہ کی ٹہنی ہے، اللہ سے نکلا ہوا لفظ ہے. اللہ رحمان ہے تو رشتہ داری کو اللہ نے رحم کہا، اللہ سے نکلے ہوا یہ نام ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. یعنی
جو رشتہ داری کو ملائے گا میں اسے ملا دوں گا، جنت سے ملا دوں گا، اس کے نیکیوں سے ملا دوں گا اور اس کے رشتہ داروں سے ملا دوں گا، اور جو اسے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا، یہ پل صراط پر کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط پر جب آدمی چل رہا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے لیے راستہ آسان فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہاں جب آدمی چل رہا ہوگا، ایک طرف رشتہ داری ہوگی، دوسری طرف امانت ہوگی، جو امانت میں چور ہوگا وہ کٹ کر کے بائیں طرف گر جائے گا، جو رشتہ داری میں کچا ہوگا وہ کٹ کر کے دائیں طرف سے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو رشتہ داری کو جوڑے رکھیں، اور یہ جو بچے کچھ دن ہیں ان میں پہلے کی طرح معاملات کر لیں، مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہمارے رمضان بھر کی عبادتیں بھی تو اللہ کے پاس جائیں، اللہ ہماری ان عبادتوں کی کوئی قیمت تو کل قیامت کے دن دے، وگرنہ ایسا ہوگا کہ ہم نے سارے اعمال کیے اور کل قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہ ملے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ایک آیت بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا اور وہ ظلم کرنے کے لیے کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کا خون، اس کی جان، اس کی عزت تو آبرو حرام ہے، نہ وہ اس کی عزت کو اچھال سکتا ہے، نہ اس کا مال ناحق ہڑپ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا المسلم لاخیہ بظہر الغیب قال الملک آمین ولک بمثل۔ سمرہ بن جندب اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کو دعا دیتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کا بھلا ہو، اس کی مصیبتیں دور ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ وہاں پر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین، ایسا ہی ہو، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تیرے لیے بھی یہ سب کچھ ہو جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اللہ ہوگا، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ان کی دعاؤں میں ہمارا نام ہو، ہم ان کی دعاؤں میں شامل ہوں، تو ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کر کے دیکھیں، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کریں گے جب ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپس میں محبت، رحم دلی اور آپس میں مل جل کر کے رہنے کے اعتبار سے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کے سارے حصے کس طرح ملے ہوئے ہیں، یہ انگلی ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے، اور یہ گٹے سے ملا ہوا ہے، یہ کوہنی سے جڑا ہوا، کونی بازو سے، اور یہ پھر کندھے سے جڑا ہوا، یہ گردن سے جڑا ہوا، اور سب کا تعلق جا کر کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ایک جسم کی مثال ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں ایک سوئی بھی چبھ جائے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، جسم کا کوئی حصہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم اس بخار کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم ہی اس تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ہی مثال مومنوں کی ہے کہ یہ آپس میں مل جل کر کے ایسے رہیں، کسی مومن کو تکلیف ہو تو دوسرے مومن کو بھی تکلیف ہو، لیکن ہمارے ہاں تو لوگ مزہ لیتے ہیں، کسی کو اگر تکلیف ہو تو اس سے مزہ لیتے ہیں، بلکہ تکلیف پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، خامخواہ کسی کی عزت کو خراب کرتے ہیں، خامخواہ کسی کا نقصان کر دیتے ہیں، خامخواہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خامخواہ کسی کو زندگی بھر کے لیے ٹارگیٹ کر لیتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے ذہنی طور پر اس کو اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے کہ اس کے منہ سے بد دعا نکلنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک بن کر کے رہو،
ایک جسم کی طرح رہو. دیکھیے سارے مسلمانوں کے لیے عام اعلان ہے اس حدیث میں، لیکن میں اہل توحید حضرات سے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم توحید پر خود بھی عمل کریں گے اور ساری دنیا کو توحید پر لے کر کے آئیں گے، ساری دنیا کا عقیدہ سیدھا کریں گے، اتباع سنت پر لا کر کے کھڑا کریں گے، تو یہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلے مثال قائم کریں. توحید کی بنیاد پر ایسی باہمی محبت ہونی چاہیے، منہج کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، اتباع سنت کی بنیاد پر ایسا تال میل ہونا چاہیے، ایسا تعلق ہونا چاہیے جو سگے خونی بھائیوں میں بھی نہ ہو سکے، ایسا تعلق ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے سب سے زیادہ مسائل ہمارے ہی پاس ہیں. ہمارے عقیدے اچھے ہیں، شیطان نے ہمارے اخلاق برے کر دیے اور ہم نے اس کی بات بھی مان لی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن میں جب تک 10 لوگوں کی ٹانگ نہ کھینچ لیں ہمارے حلق سے کھانا نہیں اترتا. ہم جب تک کسی کو بدنام نہ کر دیں، کسی کو پریشان نہ کر دیں، ہمیں چین نہیں آتا. ہمارا حال یہ ہے. توحید کی بنیاد پر اس طرح مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے آپسی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم صرف آنکھ کے اشارے سے اپنے بھائی کے مسائل کو سمجھ لیں، اس کا چہرہ دیکھ کر کے اسے کے مسئلے حل کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، فوراً اپنے گھر گئے اور وہاں پر جا کر کے راشن بھرا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے عثمان یہ تم نے کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا آپ کے چہرے پر میں نے محسوس کیا اللہ کے نبی کہ شاید آپ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم عثمان 3 دن بلکہ 8 دن گزر گئے اور میرے گھر میں جو ہے ہنڈیاں نہیں پکی ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے کس طرح سے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. لیکن ہمارا یہ حال ہے، ہم اپنی زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، میری عزت پر حملہ مت کرو، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے. کم از کم ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، پھر ہمارے اندر تو یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم دوسروں سے ان برائیوں کو ختم کریں، نہ کہ ہم اپنے اندر پال لیں. اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ایسی غلطیاں ہم سے نہ ہوں کہ جو ہمارے عقیدے اور ہمارے تمام تر نیکیوں کو برباد کر کے چھوڑ دیں. یہ بہت ضروری بات ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. معزز سامعین، آگے چل کر کے 27واں پارہ ہے، چونکہ آج 27ویں رات ہے، پارے ہمارے تھوڑا آگے پیچھے ہو چکے ہیں. 27ویں تاخرات، لہٰذا اسی مناسبت سے 27واں پارہ، اور اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ طور نازل فرمائی ہے. اور سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اللہ کے حکم سے، آپ ہماری نظروں میں ہیں، ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، سب کچھ معلوم ہے. کس طرح سے کافروں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں. آپ صبر کیجئے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر اللہ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی حمد سے آپ تسبیح بیان کیجئے، حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو اٹھتے ہیں، فَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد، یعنی رات کی عبادتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے. آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو وہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص، دیکھیے بہترین وظیفہ ہے، اس کو سن لیجئے، جو کوئی شخص رات کو بیدار ہو جائے اور اس نے یہ کلمات پڑھ لیے، رات کو کوئی اٹھیں اور وہ یہ کلمات پڑھے. کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں پھر کہیں کہ رب اغفر لی، کیا کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ ہمارے ہندوستانی زبان میں اس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام نہیں ہے، یہ ذکر ہے، وظیفہ ہے، چوتھا کلمہ اس کا نام نہیں ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اور جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نام میڈ ان انڈیا ہے، قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر ہیں، اس کا تیسرا یا چوتھا کلمہ نام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھے، یہ پورا مکمل، اور پھر اس کے بعد کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسا کرے پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور اللہ رب العالمین سے پھر وہ مانگے، دنیا کا خزانہ مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، گناہوں سے معافی مانگے، شہرت مانگے، عزت مانگے، قرض کے مسائل مانگے، بیماریوں کی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھے، اولاد کی پریشانی، جو کچھ مانگتا ہے اللہ کے سامنے ان اذکار کے ساتھ مانگے، اللہ رب العالمین فی الفور اس کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ رات میں اٹھنا ہے اور یہ 2 اذکار پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ رب اغفر لی کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگنی ہے۔ جو کچھ مانگا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو عطا کر دیا جائے گا، جو بھی مانگے اللہ سے، حلال جائز چیز جو بھی اللہ سے مانگی جائے گی اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو یہ بہترین موقع ہے، ہمارا آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ رات میں اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اس ذکر کے ساتھ اگر پھر مانگے تو پھر یہ اس کے قبولیت کے مواقع غنیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم اس موقع کو جانے نہیں دے سکتے۔ اب تو ساری رات ہم جاگ رہے ہیں، اگر سو کر کے اٹھ جائیں یا پھر اسی طرح سے رات ہی میں جاگیں تو پھر اس دعا کو پڑھ کر کے عبادت ہم جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آخری بات رکھ کر کے میں اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سورہ نجم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تم اپنے تزکیہ نفس نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اچھا مت کہو، اپنی شان اس طرح سے نہ بڑھا لو کہ تم پارسا ہو، نیک ہو، تمہاری طرح کوئی نیک نہیں، یا تم یہ کہنے لگو کہ دوسرے برے ہیں اور تم نیک ہو، ایسا مت کرو۔ اس کے تعلق سے آئیے حدیث سنتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد بن عامر بن عطا وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، برہ کا معنی ہوتا نیک، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، اس کا معنی ہوتا ہے نیک۔ فرماتے ہیں تو زینب بنت ابو سلمہ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے، برہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے خود ستائش، یعنی آدمی جو ہے اپنی ہی تعریف کرتا رہے، اپنے آپ کو جو نیک پہلے ہی مان لے، کسی کا نام رکھ دیا جائے نیک، تو پھر یہ تو تکبر والی بات ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو صحابیہ نے زینب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ برہ نام نہیں رکھ سکتے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی برہ ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی سامنے میرا نام بدل کر کے زینب رکھ دیا۔ تو اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے جن کے معنوں میں تکبر یا جو معنی اللہ کے نام کے ساتھ جا کر کے ملتے ہوں، جس کی معنی اللہ کی شان کے ساتھ ملتے ہوں، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں لوگ شاہ عالم، اور ہم اس کو بعد میں شاہ عالم بولتے ہیں۔ شاہ عالم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے عالم کا بادشاہ، یہ تو اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے نام ہیں جو رکھے جاتے ہیں اور جس میں اللہ رب العالمین کی توہین جھلکتی ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی شان میں گھٹوتری ہوتی ہو، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ کوئی اپنے آپ کو عزت والا کہے، کوئی اپنے آپ کو نیک کہے، اس طرح کے نام رکھے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کی بھی یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی ہی تعریف کرتے نہ رہ جانا، بلکہ اللہ تمہیں بہتر جانتا ہے۔ کب سے جانتا ہے؟ وہ أَعْلَمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جب سے اللہ تمہیں جانتا ہے
تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر افسوس ہو تم نے اپنے ساتھی کی گردن کو توڑ دیا۔ آپ نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی، اگر تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی ضرور تعریف کرنا چاہے تو اسے یہ کہنا چاہیے۔ دیکھیے غور سے سنیے بات، کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی اڑتا ہے، کسی کی بھی تعریف کر دیتا ہے، اور ایسی تعریف میں غلو، اور غلو کی وجہ سے پھر یہ گناہ کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی تعریف کرنا ضروری ہے تو وہ یہ کہیں کہ فلاں شخص کو میں ایسا سمجھتا ہوں، ایسا ہے نہیں، میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ شاید وہ اچھا ہے، نیک ہے۔ کسی کی ضمانت نہ دے، گارنٹی نہ دے کہ وہ نیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ نیک ہے یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی یہ بات نہ کہے کہ وہ نیک ہے، بہت پارسا ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ دیکھیے جن کے بارے میں قرآن حدیث میں آیا ان کو کہا جا سکتا ہے، جیسے صحابہ ہیں ہمارے، اور پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور جن کے بارے میں احادیث میں پیشن گوئیاں آئی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی کی تعریف کرنا ہی ہو تو وہ یہ کہے کہ میں فلاں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب کرنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی گارنٹی مت دیا کرو کہ وہ نیک ہے، بلکہ یوں کہہ لیا کرو کہ آپ کو کہنا ہی ہو تو میرے خیال میں وہ اچھا ہے، لیکن اللہ اس کو بھی حساب لے گا۔ میرے کہنے کی وجہ سے، میرے بولنے کی وجہ سے یہ آدمی دنیا کا سب سے نیک یا پرہیزگار یا ہمارے محلے کا پرہیزگار نہیں ہو سکتا، میں اس کے بارے میں گارنٹی نہیں دیتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم جو ہے صبح شام یا تو کوئی اپنے عالم کی تعریف میں لگا رہتا ہے یا تو کوئی اپنے بڑے کی تعریف میں لگا رہتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے اور اس کے نبی نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کہا جاتا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرحوم، مرحوم بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معنی ہے کہ ان کے اوپر رحم کر دیا گیا، ان کی مغفرت کر دی گئی۔ مرحوم کا معنی عربی زبان کا گرامر ہے مفعول کے وزن پر، یعنی ان کو معاف کر دیا گیا، رحم کر دیا گیا۔ تو مرنے والوں کے بارے میں ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کس کو معاف کر دیا گیا، کس کو اللہ نے رحم کیا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائی کلمہ ہم کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، یا کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ لیکن مرحوم کہنا درست نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ علماء بھی کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کو پیارا ہی ہوا ہے یا اللہ اس کو ناراضگی کی حالت میں موت دے چکا ہے، ہمیں نہیں جانتے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کو محبوب ہو گئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو مرحوم نہ کہیں، کسی کو مغفور نہ کہیں، یعنی ان کی مغفرت ہو گئی۔ اور مرنے والے کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ان کا سایہ بلند رہے گا، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن باتوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اور کہیں ہم ان باتوں کو کرنے لگیں اور یہاں پیچھے سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی جائیں، تو پھر ویسے ہی ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، کم اعمال ہیں، اور اس میں اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ سارے برباد ہو جائیں۔ لہٰذا ہم کسی کی تعریف میں غلو نہ کریں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا تطرنی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف کرتے کرتے ایسے غلو نہ کر جانا، میری تعریف میں اس طرح حد سے آگے نہ بڑھ جانا جیسے عیسیٰ کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا۔ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا، تم مجھے نہ کہنا بلکہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، گزارشات۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر، اللہ کے نام پر اور نبی کی اتباع پر ہمیں زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نرم خو ہوں، ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ ہوں۔ اس حالت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین توحید پر اور نبی کی اتباع پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا